بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم ایگو ڈیتھ کے بارے میں بات کریں گے کہ ایگو کیا ہوتی ہے، انسان میں آتی کہاں سے ہے، ایگو سے ہمارا کیا رشتہ ہے، یہ ہماری زندگی میں کیسے اپس اور ڈاؤن لے کر آتی ہے، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے، یہ ہم سے کیا کیا کرواتی ہے، یہ ہمارے اوپر کتنی غالب ہو سکتی ہے، اس سے ہم چھٹکارا کیسے پائیں۔ اس سے چھٹکارا پانے کے بعد ایک انسان کس حد تک بہت ہی زیادہ پیوریفائی ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ گراؤنڈڈ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ لویبل ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، آج ہم ایگو ڈیتھ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس جرنی کا مین پوائنٹ ایگو ڈیتھ ہی ہے۔ بار بار جب ہمیں ٹریگر کرائے جاتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ایگو کی ڈیتھ کرنی ہے۔ مگر ایگو کی ڈیتھ کرنی ہے، یہ کریں گے تو تب جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ایگو ہے کیا اور یہ ہمارے اندر کام کیسے کرتی ہے۔ ایگو دوستوں، یہ ایگو جس لفظ سے نکلا ہے آپ سمجھیں گے کہ غرور یا تکبر، نہیں دوستوں، یہ اس کی غلط بیانی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ایگو ہے ہمارا نفس امارہ، یہی ہماری ایگو ہے۔ اچھا، نفس کیا کہتا ہے؟ نفس ہمارے اندر رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ کس بنا پر؟ مٹی کے بنا ہوا ہے اس بنا پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر نفس رکھا ہے۔ نفس ہمارے اندر رکھی ہے چاہت، ہمارے اندر ایک ہر چیز کو پانے کی خواہش، ہمارے اندر یہ خواہشات جو ہیں، فرشتوں میں خواہشات نہیں ہوتی۔ فرشتے بالکل لائک روبوٹ ہوتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو فیڈ کرا دیا، ان کے دماغ میں ڈال دیا، بس وہ اتنا ہی کریں گے۔ ان کو کسی چیز کا حکم ہوا، انہوں نے اتنا کام کر دیا۔ اسی لیے جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نام سکھائے تھے، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نام سکھائے اور پھر آدم کو بھی نام سکھائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں چلو بتاؤ کہ میں نے تمہیں جو نام سکھائے تھے وہ تمہیں کتنے یاد ہیں، بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے جو تو نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ، لا علم لنا، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ، ہم نہیں جانتے، ہم تو بھول چکے یہ چیزیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تو آدم علیہ السلام نے فوراً ساری چیزوں کے یا ساری چیزیں جو اللہ رب العزت نے انہیں یاد کروائی تھیں ان سب کے نام بتا دیے۔ تو اس کا مطلب دوستو یہی ہوتا ہے کہ کیوں رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، افضل ترین کیوں بنایا ہے انسان کو، اسی لیے بنایا ہے کیونکہ اس میں نفس رکھا ہے، اس میں شر بھی ہے، خیر کے ساتھ خیر بھی ہے، شر بھی ہے، شر کی طرف بھی جا سکتا ہے، خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس لیے اس کے اندر نفس رکھا ہے، نفسانی خواہشات رکھی ہیں۔ اور جب وہ ان نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے راستے پر جاتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کی گندگی، اس کی خرابی، اس کے گناہ، یہ سب اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ کامیابی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ کامرانی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کا بہت فضل جن پر ہوتا ہے دوستوں انہیں جرنی نصیب ہوتی ہے۔ اس جرنی کا مین مقصد یہی ہے کہ اپنی نفس کو ہم کنٹرول کریں۔ جیسے صحابہ اکرام تھے،
تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے ان کے ساتھ؟ ان کو یہی سکھاتے تھے کہ نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ دیکھو، دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں دوستوں، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہم صحیح ہیں، ہم سب سے زیادہ صحیح ہیں، دوسرے لوگ برے ہیں، یا دوسرے لوگوں میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ یہی تو نفس ہے دوستوں، یہی تو ہے، یہی تو ہماری ایگو ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے کو جج کرنے لگتے ہیں، سامنے والے کو کہتے ہیں کہ ارے اس میں تو یہ خرابی ہے۔ دیکھو، خرابی نکال لینا بہت ہی آسان کام ہے، اور دوسروں میں خرابی نکالنا سب سے آسان کام، لیکن اپنی خرابیاں ڈھونڈنا سب سے مشکل کام ہے دوستوں۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے، جس نے تمہاری کوئی ایک خرابی تمہیں بتا دی، جس نے بھی، اس کا شکریہ ادا کرو، تمہارا سب سے بہترین دوست ہے۔ جس نے تمہیں تمہاری کوئی خرابی بتا دی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی خرابی ہو اور کوئی بتا دے، یا اس پہ کوئی ٹاؤنٹنگ کر دے، یا اس پہ کوئی ٹانٹ کر دے، یا پھر اس کو کسی طریقے سے سامنے لے آئے، ہم تو لال پیلے ہوئے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ ہمیں تو بہت برا، ہماری تو انسلٹ ہو گئی، ہماری تو انسلٹ ہو گئی۔ ہم ایسے کیسے؟ ہمارے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے بھلے سے بعد میں ریئلائز ہو جائے کہ غلط ہم ہی تھے، لیکن چار لوگوں کے آگے ہم غلط نہیں ہوں گے، ہم تو اس سے لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے، اور جب اس کی غلطیاں نکالنے کا ٹائم آئے گا تو سب سے آگے ہم ہوں گے۔ یہی ہوتا ہے، یہی ہے لائف۔ لیکن ٹوئن فلیم لائف یہ نہیں ہے دوستوں۔ ٹوئن فلیم لائف میں ہمیں اسی چیز کو کنٹرول کرنا ہے۔ غلطیاں کس میں نکالنی ہے؟ اپنے اندر۔ اچھائیاں کس میں ڈھونڈنی ہے؟ دوسروں میں۔ ہو گیا بالکل الٹ، بالکل الٹ معاملہ ہے۔ کیا؟ اچھائیاں دوسروں میں ڈھونڈنی ہیں، برائیاں اپنے اندر سے نکالنی ہیں، اپنی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنی ہیں، کھوج کھوج کر نکالنی ہے۔ ایک بار نکل گئی، دوبارہ تیبارہ۔ یہ ایگو جو ہے آپ کا آسانی سے مرتا نہیں ہے دوستوں، اور جب ایگو مرتا ہے آپ بہت گراؤنڈڈ ہو جاتے ہو، آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ کو 50 بار کوئی برا کہے، آپ کے اندر کمیاں نکالے، آپ خود سوچیں گے کہ ارے پہلے تو ان کمیوں پہ میں ناراض ہو جایا کرتی، اب تو مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی میری کمی نکال رہا ہے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی میرے بارے میں برا کہہ رہا ہے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی میری ہنسی اڑا رہا مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، مجھے نہیں پڑتا فرق۔ کیا ہے یہ؟ آپ نے ایگو ڈیتھ کی ہے، اپنے نفس کو مارا ہے، اس لیے اب آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ جو ٹاؤنٹنگ کر رہا ہے، کوئی ٹریگر دے رہا ہے، آپ کو فرق نہیں پڑتا ان باتوں کا، اب نہیں پڑتا۔ کیوں؟ آپ نے ایگو ڈیتھ کرنا سیکھ لیا ہے دوستوں۔ یہ ایگو ڈیتھ، یہ ایگو ہم بار بار لوٹ کر آئے گی، اس پوری جرنی میں یہ ایگو لوٹ کر آتی رہے گی دوستوں، لوٹ کر آتی رہے گی۔ آپ کو اسے پہچاننا ہے اور اس کی ڈیتھ کے لیے کام کرنا ہے۔ دیکھو، جب تک ہمارے اندر ایگو ہے ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم دوسروں میں برائیاں چھانٹتے رہیں گے ہم اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ اللہ ہم لوگوں میں برائیاں نہیں دیکھتا دوستوں۔ اگر وہ برائیاں دیکھنے لگے، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کی برائیوں پر جلدی سے عذاب دینے لگوں، جیسے تم لوگ کہتے ہو اپنی دعاؤں میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کر دے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، تو زمین پر کوئی چینٹی تک جاندار میں نہ بچے، سب کے سب گناہ گار ہیں دوستوں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ اس لیے کسی کے گناہوں کو دیکھ کر ان پہ ٹاؤنٹ کرنا یا ان کو پک آؤٹ کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے۔ اس نے یہ غلط کر دیا، اس کے اندر یہ غلطی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے۔ دوستو، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھ کر اس کے اندر کی اچھائی بیان کر دیں؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ کبھی اس طریقے کی زندگی
کہ زندگی ایسی ہو کہ ہم دوسروں کی اچھائیاں بیان کر رہے ہوں اور اپنے ساتھ ہمارا یہ طرز عمل ہو کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ دوستوں، جب ایسی زندگی ہو جائے گی تو میری طرف سے خوشخبری سن لیجئے، آپ اس جرنی میں کامیاب ہو گئے، آپ اللہ کے قریب ہو گئے، آپ مومن بن گئے، آپ کے دلوں میں ایمان پیوست ہو چکا۔ یہ خوشخبری ہے۔ کیوں؟ جیسے ہی آپ یہ والا ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی لائف میں یہ سب اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے ایک ایک عمل سے ایگو ڈیتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جب دوسروں کا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کون سے لوگ؟ یہ بھی سمجھ لیجیے پہلے، وہ لوگ جنہوں نے آپ پر ٹاؤنٹنگ کی تھی، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی برائیاں نکالی تھیں، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا، وہ لوگ دوستوں۔ اور دوستوں، ہماری ایک سب سے بڑی جو لیکنیس ہے نا، کہ جو ہم نے لیک کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے آقا کی زندگی کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے اسے سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم اسے سمجھتے تو ہمیں اتنی ڈھیر ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم اسی طرز عمل پر ہوتے۔ اور آج ہم کبھی بھی اپنی ایگو کے ساتھ اکڑ کر نہیں چل رہے ہوتے، اپنی ایگو کے چکر میں ہم دوسروں کے دل نہیں دکھا رہے ہوتے، دوسروں سے جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، دوسروں کے ساتھ غلط نہیں کر رہے ہوتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کر دیا، احساس تک نہیں ہوتا۔ دوستوں، ایگو کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں یہ ایک ہی نہیں بلکہ 2-3 ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ ایگو کئی ٹائپ سے آپ کے پاس آئے گی۔ آپ کی زندگی میں 1000 بار ایگو آئے گی۔ آپ کی زندگی میں اگر ٹریگر آ رہے ہیں، آپ کو اگر ٹریگر مل رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے ابھی ایگو ڈیتھ نہیں ہوئی۔ اگر آپ اندر سے بے چین ہیں، ابھی وہ کامنس نہیں آئی ہے، آپ کے اندر سکون نہیں آیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایگو ڈیتھ نہیں ہوئی ہے۔ اگر دوسروں کو دیکھ کر ہمیں تھوڑی سی بھی جلن ہوتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایگو ڈیتھ نہیں ہوئی ہے۔ اگر دوسروں میں ہمیں خوبیاں نظر آنے لگیں اور اپنی خامیوں پر ہم دھیان دینے لگیں، یہ نہیں کہ خوبیوں پہ اترائیں، خامیوں پر دھیان دینے لگیں، تو سمجھ لیجئے دوستوں کہ ہم بالکل رائٹ پاتھ پر ہیں۔ آپ کے اندر سے خود آواز آئے گی، یو آر ان اے رائٹ پاتھ، آپ بالکل صحیح راستے پہ ہو، چلو۔ اس کی پرواہ مت کرو کہ رزلٹ کب آئے گا، اس چیز کی پرواہ مت کرو، لیکن چلتے رہو، یو آر ان اے رائٹ پاتھ، آپ بالکل صحیح راستے پر ہو۔ اس لیے جب اندر سے یہ آواز آنے لگے کہ آپ بالکل صحیح راستے پر، آپ کو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں، آپ کے اندر خود بیٹھا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مفتی قاضی، وہ آپ کا دل ہے، وہ ضرور بولے گا آپ کو کہ آپ بالکل صحیح راستے پر ہو، کیپ اٹ اپ، کرتے رہیے، اپنے آپ کو شاباشی دیجیے، کیوں نہیں دیں گے؟ جب اچھا کام کریں گے تو اپنے آپ کو شاباشی بھی دیں گے، ضرور دیں گے۔ تو دوستوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔